ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک پر جانے سے پہلے ہم میوزک تھراپی کے بارے میں بات کر رہے تھے. اگر آپ بھی اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہمارا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 0423531422. اس کے علاوہ دوسرا نمبر ہمارا ہے 032378999997. آپ کچھ بھی حیدر صاحب سے پوچھ سکتے ہیں یا ہمیں اپنی کوئی بھی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں, اپنا کوئی فیڈ بیک دے سکتے ہیں. تو آئیے حیدر صاحب سے جہاں سے ہم نے بریک پر جانے سے پہلے بات ختم کی تھی, چھوڑی تھی, وہیں سے بات شروع کرتے ہیں. جی حیدر صاحب. اچھا جی, اس میں یہ ہے کہ میوزک کا ہم بات کر رہے تھے کہ میوزک جو ہے وہ انسان کی باڈی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. آپ نے ایک بچپن میں کہانی پڑھی ہوگی پائپر کی, کہ وہ شہر میں چوہے آ گئے تھے, وہ پائپر آیا اور اس نے چوہوں کو لے گیا. ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک افسانوی کہانی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اب جہاں پہ حقیقت میں بھی ہوتا ہے, جہاں پہ ٹاکنگ ڈرمز ہیں, یا آپ نے کبھی بانسری کی آواز سنی ہے؟ جی ٹھیک ہے, کبھی آپ نے کوئی ایسی اس کی ٹون کے اوپر اگر غور کریں تو ہمارے تصوف میں بہت سارا, تصوف کی جتنی کتابیں ہیں, معذرت آج میرا گلا خراب ہو رہا ہے, پتہ نہیں آپ کی وہ ٹرانسفر ہو رہی ہوگی, لیکن نہیں, اس میں وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, وہ موسم چینج ہو رہا ہے نا. اچھا, جب بانسری کی ہم بات کرتے ہیں تو مثنوی مولانا روم بھی تو شروع ہوتی ہے نا کہ بشنوز نے چن حکایت می کند, کہ اس بانسری سے سنو کہ یہ کیا کہانی سناتی ہے. بس جدائی ہا شکایت می کند, کہ اپنی جدائیوں کی, اپنی محرومیوں کی کہانی سنا رہی ہے. تامراز نیستاں بے بری دیان, کہ مجھے انہوں نے جنگل سے توڑ لیا ہے, مجھے کاٹ کے یہاں لے آئے ہیں اور میں روتا. اب میں صرف آپ کو شعر نہیں سنا رہا ہوں, اس کا ترجمہ بتا دیتا ہوں. وہ بانسری یہ کہتی ہے کہ مجھے وہاں جنگل میں, جہاں پہ میرے ارد گرد میرے رشتہ دار, جہاں پہ میں باقی نیستان میں تھی, وہاں سے مجھے یہ کاٹ کے لے آئے ہیں, اور میں تو یہاں روتی ہوں, اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ میں بڑی خوش ہوں اور میری بڑی سریلی آواز ہے. وہ بانسری کی جو ہے, تو بانسری کی جو ٹیون ہے اس میں دیکھیں کہ وہ جو ہے, اس میں کانسیپٹ ہے تصوف میں کہ جو بانسری ہے وہ روح ہے جو خدا تک جانے کے لیے تڑپ رہی ہے. تو جب اس کو اس کے محبوب کا یا خدا کا راستہ نہیں ملتا, تو جب ہم دیکھتے ہیں تصوف کی بات کرتے ہیں تو تصوف میں بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیں, میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کلچر جو ہے اس کا امپیکٹ ہے تصوف پہ. تصوف کلچر کے تحت ہوتا ہے. یعنی آپ نے اگر کسی ایسی جگہ پہ جا کے اسلام کو یا دین کو پھیلانا ہے جن کا کلچر ڈیفرنٹ ہے ہمارے کلچر کے. اب دیکھیں, انڈیا کا اسلام اور عرب کا اسلام اصول ایک ہے, ایک اللہ, ایک رسول, ایک کتاب. اس کے اوپر تو تحریف ممکن ہی نہیں ہے نا. باقی چیزوں میں کئی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں, ان کا پہننے کا طریقہ, ان کا بولنے کا طریقہ, ان کا کھانے کا طریقہ, ان کا رہنے کا طریقہ ہمارا ڈیفرنٹ ہے, ان کا ڈیفرنٹ ہے. ایران چلے جائیں وہاں ڈیفرنٹ ہے, جرمنی چلے جائیں وہاں ڈیفرنٹ ہے, افریقہ چلے جائیں وہاں ڈیفرنٹ ہے اسلام. اسلام کی اصل کے اوپر کلچر جو ہے وہ اس کو تیز, آپ بڑے آسان لفظوں میں سن لیں کہ اسلام اگر گاڑی ہے نا تو کلچر اس کا کلچ ہے. اچھا, کلچ پلیٹ یا پریشر پلیٹ گاڑی کی اگر خراب ہوگی تو گاڑی کی سپیڈ نہیں بنے گی. ٹھیک ہے, گاڑی اپنی سپیڈ میں آ ہی نہیں سکتی. گیئر اس کے جتنے مرضی آپ چینج کرتے رہیں, گاڑی اپنی سپیڈ میں نہیں آئے گی جب تک آپ اس کو کلچر کا وہ کلچ کا دباؤ نہیں دیں گے. کلچر کسی بھی ریلیجن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. جیسے لوگ تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ, اپنی بات یہیں سے جاری رکھیں گے, لیکن اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہے. جی ضرور ضرور. ہیلو. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں اسما بات کر رہی ہوں. جی اسما, کیسی ہیں آپ؟ جی مجھے اپنی سسٹر کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی پوچھیں, کیا نام ہے آپ کی سسٹر کا؟ بنیش. بنیش. اچھا, ڈیٹ آف برتھ کیا ان کی؟ ان کی ہے 3 جون 1983. 3 جون 1983. اور مدر نیم؟ فرد شیخ. اچھا, پلیس آف برتھ؟ پشاور. اور ٹائم آف برتھ کیا ہے؟ 11:30 رات. 11:30 رات. اچھا ٹھیک ہے. جمعے کا دن ہے. جمعے کا دن ہے. ٹھیک ہے, کیا پوچھنا ہے؟ یہ شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. اچھا, شادی کے بارے میں پوچھنا ہے. جی حیدر صاحب. جی میں ضرور بتا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو جی ٹھیک ہے بیٹا, میں بتا دیتا ہوں, ڈونٹ وری. میں وہی آپ ہی کا حساب دیکھ رہا تھا, میں بھی بتا رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے اسما, آپ جلدی سے ٹی وی کے آگے پہنچے, حیدر صاحب آپ کو ابھی بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جی. اچھا, ان کا جو اعداد ہیں
اس کے مطابق جو ہے وہ تھوڑا سا ایشو ضرور ہے. جی. یہ ان کو عدد سپورٹ کرتا ہے 3. جی. تو 3 میں بہت ساری جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھی چیزیں ہیں, لیکن ایک آدھ چیز ایسی ہوتی ہے کہ 3 کے اندر نا تھوڑا سا ایروگنس آ جاتی ہے. سم ٹائم یہ فیلنگ ڈیولپ ہوتی ہے جن لوگوں کے نمبر 3 سپورٹ میں ہوتا ہے یا اپنا عدد 3 ہوتا ہے, تو ان میں سم ٹائم ایروگنس آ جاتی ہے. ایروگنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی تکبر, یا مطلب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب شاید ہم تھنکنگ گڈ, باقی لوگوں کی تھنکنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ اس وجہ سے بھی کچھ چیزیں پرابلم کرتی ہیں. تھوڑا سا ان کے اندر اننیسیسری اینگر بھی ہے, جس کو سب سے پہلی جو بات ہے وہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. ہلکی سے مجھے بندش کے اثرات نظر آئے ہیں, مائنر سے ہیں, وہ کوئی اتنے زیادہ بھی نہیں ہے کہ ان کو بہت سیریسلی لیا جائے, اور اتنے کم بھی نہیں ہے کہ ان کو بالکل نگلیکٹ کر دیا جائے. تو اس میں ایک کام چھوٹا سا کر لیں, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. سورہ کوثر 110 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغہ. ٹھیک ہے, جب خود نہیں پڑھ سکتی ہوں کوئی اور پڑھ لے. ٹھیک ہے. صدقہ بنے گا ان کا جو ہے وہ مکئی کا, سویٹ کارن کا, یا گڑ کا یا شکر کا. ٹھیک ہے, جمعرات والا دن ہے, وائٹ اور یلو کے سارے شیڈز ان کو بوسٹ کرتے ہیں. ان کا بیسک ایلیمنٹ ہے, بیسک جو رولر ہے وہ ہے مرکری مائنڈ کا ہے. 6 سینس اس بچی کی بہت تیز ہوگی. ایسے فیصلے کرتی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ ماشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گی. انہوں نے جو کویسچن پوچھا ہے پریسائزلی شادی کا, تو بندش اگر اٹھ جائے تو یہ 2012 شادی کا سال ہے. ٹھیک ہے, صرف بندش کو دور کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے کچھ شاید تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے, ورنہ ادروائز نتھنگ لائک پرابلم. انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. انشاءاللہ. یہ حیدر صاحب ہمارے ساتھ پھر ایک کالر موجود ہے, کال لے لیتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے بات کر رہا ہوں کمالیہ سے. جی, کون بات کر رہے ہیں؟ محمد عاطف. جی عاطف صاحب, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, بالکل. اچھا عاطف, آپ ایسا کریں کہ اپنے ٹی وی کا جو ہے والیوم بند کر دیں, نہیں تو کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو جائے گی. ہاں جی, بند کر دیا. ٹھیک ہے جی, آپ بتائیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کس طرح کا بہتر رہے گا. جی ٹھیک ہے عاطف صاحب, مجھے ڈیٹ آف برتھ بتائیے گا. 8 جولائی 1950. کتنی بھائی؟ 8 جولائی. 8 جولائی, ٹھیک ہے. 1950. ٹھیک ہے بھائی, اور مجھے بتائیے گا پلیس کمالیہ ہے؟ کمالیہ. ٹھیک ہے, اور ٹائم کا پتہ ہے؟ سر تقریباً 3:45 AM. 3:45 AM. ویری گڈ, ویری گڈ. مدر نیم بھی بتا دیں. نصیرہ بیگم. جی, نصیرہ بیگم. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ عادات تو بہت اچھے ہیں جی آپ کے. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کاروبار کے حوالے سے پریسائزلی پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں. اوکے جی, اللہ ویلکم جی. جی. اچھا عاطف صاحب ماشاءاللہ بہت ٹھیک آدمی ہیں, جادو وادو تو ان کے اوپر کوئی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی چھوٹا موٹا جادو ان کے اوپر زندگی میں ہوا. اچھا. ان کے اوپر جو ہے وہ سیکیورٹی کی ٹرائنس بن رہی ہیں, عادات بہت زبردست ہیں, سیکوینس بہت اچھے ہیں. اور ایک چیز بڑی کلیئر کٹ ہے کہ یہ ریلیجس آدمی ہے, مذہبی آدمی ہے. اچھا. اور انشاءاللہ ان کے حالات تو بہت انہوں نے مشکل دیکھ لی ہے, اب تو شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہونے. یہ مارچ سے انشاءاللہ اب بہتر ہوتے جائیں گے. کرنا یہ ہے کہ ان کے عادات ان کو اتنے سپورٹ کر رہے ہیں, تو صرف اور صرف ایک کام کر لیں کہ درود پاک کو اپنی لائف میں اس طرح جگہ دیں جیسے دینے کا حق ہے. ٹھیک ہے, ان کے عادات جو ہیں وہ سب سے زیادہ کمپیٹیبل ہیں درود پاک سے. اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا یہ ان کا بوسٹ کتنا زبردست آتا ہے. ویسے اگر جو ہے وہ درود پاک کے ساتھ سورہ کوثر بھی پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد, بے شک 11 دفعہ پڑھ لیا کریں, تو بہت اچھا رہے گا. اور ان کو جو سوٹ کرے گی وہ کرے گی کورل مرجان جو ہے وہ ضرور پہن لیں, اور وائٹ اور ریڈ کے جو شیڈز ہیں سارے وہ ان کو ٹھیک رہیں گے, انشاءاللہ حل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک. جی حیدر صاحب واپس آ جاتے ہیں. اچھا جی, واپس ہم آئے اسی ٹاپک کی طرف. تو ٹاپک میں ہم بات کر رہے تھے, دیکھیں جو ہے ٹیونز, اب ہر طرح کا کلچر تھا. اب حدیث کی کتابیں اٹھا لیں, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد. میں بار بار یہ نام اس لیے کوٹ کرتا ہوں کہ میں کوشش میری ہوتی ہے کہ میں آپ کو وہ روایت بتاؤں جو مستند ترین ہے. ٹھیک ہے, بخاری, مسلم, ترمذی, نسائی, ابو داؤد, ابن ماجہ, مستدرک, اور مسند احمد بن حنبل, اور جو ہے یہ اصول الکافی, یہ ان ساری کتابوں میں موجود ہے. یمن کے لوگ
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جب ہمارا کوئی بادشاہ تخت پہ بیٹھتا ہے تو ہم اس کے گرد جو ہے وہ رقص کرتے ہیں. بخاری میں بھی یہ حدیث 3 حدیثیں ہیں, تواتر سے 3 حدیثیں موجود ہیں. اچھا, متواتر حدیثیں ہیں 3, یعنی اس کی سند بھی ڈیمیج نہیں ہے اور وہ حدیثیں بھی تواتر سے 3 ہیں کہ وہ لوگ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ ہمارا جو بادشاہ جب تخت پہ بیٹھتا ہے تو ہم اس کے گرد رقص کرتے ہیں, تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اور پھر وہ ایک ٹیون جو یمن میں آج بھی گونجتی ہے, پورے یمن میں, محمد عبد صالح, وہ جو ٹیون ہے وہ 1 2 3 1 2 3 وہ جو سارے گا ماں میں جو بنی ہوئی ہے محمد عبد صالح, وہ ٹیون جب وہ جو ہے ڈرم بیٹس کے اوپر جو ڈھونڈنا ہے اس کے اوپر اور تلواروں کے ساتھ وہ رقص ہوتا تھا, اور وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا. اچھا, ٹھیک ہے, اور تفسیر میں یہ لکھا ہوا کہ 12 ربیع الاول وہ دن ہے کہ جس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے میں قدم رکھا ہے. ولادت کا دن تو ہے, لیکن جس دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا قدم مدینے میں رکھا ہے, مدینے کی ڈائنسٹی میں, تو وہ بھی جو ہے وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. تو یمنیوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد وہ تلواروں کا رقص کیا محمد عبد صالح کی ٹیون پہ, اور ایک بار نہیں کیا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدینے میں سٹے ہے وہ 10 سال سے زیادہ ہے. اچھا, 10 سال ہر 12 ربیع الاول کو ہوتا تھا. ایک حدیث ہے بڑی مستند, ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے, اس کے حوالے بھی موجود ہیں. میں اس لیے حوالے کے طور پہ کوٹ کروں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ خواہش کی کہ یا رسول اللہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں, تو رسالت مآب نے گھر کے دروازے کے آگے پردہ لگوا دیا اور پھر انہیں کہا کہ اس پردے کے پیچھے سے تم بھی دیکھو. رسالت مآب موجود تھے, اور جو حدیث کی ورڈنگ ہے وہ یہ آتی ہے کہ مسجد نبوی کے اندر وہ تلواروں میں, وہ جو باہر کا حصہ تھا اس میں تلواروں سے وہ رقص ہو رہا تھا, اور وہ جو ڈرم بیٹ بجتی ہے, وہ جو جنگ کی جو ڈرم بیٹ ہوتی ہے جنگ کی, وہ ہوتی تھی. 10 سال ہوا ہے. اور پھر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پردہ فرمایا ہے, تو اس کے بعد جب وہ یمنی لوگ آئے ہیں اور انہوں نے تربت کے گرد اکٹھے ہو کے یہ کرنا چاہا, تو وہ ان کے اوپر ایسی کیفیت جاری ہو گئی کہ وہ روتے رہے, اور پھر اس کے بعد وہ آج تک مدینے میں نہیں ہوا. لیکن یمن کی گلی گلی گونجتی ہے محمد عبد صالح کی ٹیون سے, وہ 1400 سال پرانی ٹیون ہے. اسی طرح انڈیا کی جو ٹیون ہے وہ جو امیر خسرو نے بنائی تھی, من کنت مولا, وہ آج تک جتنے بڑے بڑے بھی گویے گا لیں, جتنے بڑے بڑے استادوں کے استاد گا لیں, امیر خسرو کی ٹیون سے ڈیویٹ نہیں کر سکتے. وہ کسی نظر کے تحت بنی ہوئی ہے. یہ ہے میوزک تھیراپی, اس سے ہیلنگ ہوتی ہے. اور دھمال سے میرے اپنا تجربہ ہے کہ دھمال کے اثرات جو ہوتے ہیں اس سے میں نے کینسر ٹھیک ہوتے دیکھا. اچھا, ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ڈانس کرنا. دیکھیں بلے شاہ نے جو کہا تھا کہ نچنا بھی عبادت بن جاندہ پر نچنے دا جے چج ہوئے. تو دیکھیں اصل ہم اس دن بات کر رہے تھے کہ آپ کے دل کی دھڑکن ٹک 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 کر رہی ہے, اللہ 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 میں اس کو بدلنا ہے. تو جب اس کو اللہ 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 میں بدلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ دل کی دھڑکن ایک دم سے ابھرے تو اس کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں. ٹھیک ہے. امیر کلال جو تھے وہ کشتی کھلایا کرتے تھے کہ جب لوگ تھک جائیں تو ان کی دھڑکن ابھرے گی, پھر اس کے ساتھ اللہ اللہ ملے. کلندر پاک دھمال کو یہ لوگ دھمال ڈالتے تھے, یہ ڈانس کرتے تھے, تو کلندر پاک دھمال ڈلایا کرتے تھے. وجہ یہ تھی کہ جب دل کی دھڑکن ابھرے اس کے ساتھ اللہ اللہ ملاؤ. ٹھیک ہے. تو جب بلے شاہ یہ کہتا ہے نچنا بھی عبادت بن جاندہ, تو نچنا عبادت اس وقت بنتا ہے کہ جب دل کی دھڑکن ابھری, اس کے ساتھ اللہ 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 ملایا, اس کا نور جسم میں گیا, جسم سے برائیاں دور ہو گئی, انسان خدا کے قریب ہو گیا, تو پھر رب مان گیا نا, پھر انسان کلوز ہو گیا نا. یہی وجہ, یہی اس دن یہ بات ہو رہی تھی کہ تاریخ ہے نا, فقہ انسانیت کے اصولوں پہ ہے. فقہ انسان کے لیے آئی تھی, ویریٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ایکسٹریم کیسز میں ویریشن ہے, لیکن وہ ویریشن جو ہے وہ سب کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہر بندے کے لیے نہیں ہے. بات یہیں سے جی ضرور کریں گے, لیکن اس وقت کالر ہیں ہمارے. جی ضرور. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں. جی عائشہ, کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں اپنے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. جی شادی کب تک ہوگی اور اپنا نہیں ہوگی تو گھر میں ہوگی. اچھا عائشہ, اب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں. ویسے ہے کوئی ایسا چکر؟ ہاں جی. ایسا کوئی چکر ہے اپنوں یا غیروں والا؟ ہاں جی بالکل. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جی ڈیٹ آف برتھ کیا آپ کی؟ 1991. جی 27 دسمبر. ٹھیک ہے.
اور مدر نیم رشیدہ بی بی. اور پلیس آف برتھ. چلو کٹ گیا. جی ہے. چلیں مدر نیم بتا دیا ہے, لیکن یہ جو انہوں نے کہا تھا کوئی ہے تو پوچھ لینا چاہیے تھا. بہرحال کال کٹ گئی, دوبارہ کبھی کال کریں تو ہمیں ان کا بھی بتا دیں تاکہ ہم میچ تو دیکھ لیں کہ دونوں کا میچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. لیکن صاحب ابھی مدر نیم کے حساب سے جتنا وہ میں بتا دیتا ہوں, ڈونٹ وری, میرے پاس اتنی انفارمیشن آ گئی ہے کہ میں اس کو ٹھیک بتا سکتا ہوں. جی ماشاءاللہ ہیں تو جذباتی, اور ماشاءاللہ میں نے اس لیے کہا کہ کر کے سوچتی ہیں, یہ میں نے کر کیا دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, نہیں انشاءاللہ یہ ان کی شادی کے چانسز تو بن رہے ہیں, اور موسٹ پروبیبلی لو میرج کے چانسز ہی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زندگی میں اس جو اعداد ہیں ان کے مطابق تھوڑی سی کمپرومائزز اور کچھ وہ کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے لیے آنے والا وقت تو خیر خدا نے لکھا ہوا وہی ہوگا جو اس نے لکھا ہوا ہے, لیکن ہم اس کے مطابق پلان ضرور کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. سیلف اسٹیم ان کی تھوڑی سی شیک کر جاتی ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا پرابلم ہو جاتا ہے. تو کرنا یہ ہے کہ سورہ بروج 11 دفعہ ڈیلی 41 ڈیز بلا ناغا وہ پڑھنی ہے, اور وائٹ اور گرین کے جتنے شیڈز ہیں وہ ان کو راس آئیں گے. اور ہاں ثابت مونگ کا صدقہ بیٹا وہ آپ دو, اور ثابت مونگ کا صدقہ آپ نے دینا بدھ والے دن. انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے جائیں گے, شادی بھی ہو جائے گی, اور موسٹ پروبیبلی آپ کی مرضی سے ہوگی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اوکے جی, یہ ان کو تو بتا دیں. انشاءاللہ دعا کریں. نہیں جی دیکھیں, میں سب سے زیادہ شاید ٹچی ہوں بیٹیوں کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھروں میں خوش رکھے. اور مطلب میرے 2-3 زندگی کے جو ہے نا ٹچی پوائنٹ ہیں. ایک تو پاکستان, میں اس کے بارے میں بہت ٹچی ہوں, اور دوسرا یہ مطلب فیملی افیئرس. تو میں مطلب کچھ باتیں جو ہے نا وہ شاید پرسنلی فیل کرتا ہوں. مالک کے ہاتھ میں اس کی مہربانی ہے, اس نے اتنی توفیق دی ہے کہ اس علم کو سمجھ لیا, اور اس نے اتنی توفیق دی ہے کہ لوگوں کے لیے میں زندگی میں اگر شاید کسی ایک بندے کا, پوری زندگی میں کسی ایک بندے کی مشکل تھوڑی سی کم کر سکوں تو شاید اگلے جہان میں مالک میرے پہ رحم کرے. صحیح. ٹھیک ہے, اصل میں جانا تو اسی کے گھر ہے, جانا تو وہیں ہے, وہاں جا کے جواب دینا ہے. اس دین کو قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی ہائر جو ہے نا اس کی ہائنس, اس کو ایکسیپٹ کر لینا. جی ٹھیک ہے, مطلب جب ہم نے گواہی دے دی کہ اللہ ہی ایک رب ہے, اور جب ہم نے گواہی دے دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, تو پھر وی ہیو ٹو سرنڈر انڈر دا ول آف گاڈ. ہمیں خدا کے حکم کے تحت جو ہے وہ سر جھکانا پڑے گا. لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید جو طریقہ میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے, اس میں پھر خدا نے 100 اور جو ہے 26 دفعہ آیت ریپیٹ کی ہے کہ کوئی ہے جو سوچے سمجھے, یا تم سوچتے کیوں نہیں, تم دیکھتے کیوں نہیں. مختلف لفظوں میں یہی ورڈنگ یوز ہوئی ہے کہ تم چاند کو نہیں دیکھتے, تم اونٹ کو نہیں دیکھتے, تم پہاڑوں کو نہیں دیکھتے, تم زمین کو نہیں دیکھتے, تم کشتیوں کو نہیں دیکھتے, کیسے خدا نے بنایا ہے, دیکھو غور کرو. تو پھر غور کریں, پھر یہ دیکھیں کہ اسلام کا کون سا اصول انسانیت کے منافی ہے اور کون سا اصول انسانیت پہ ہے. ٹھیک ہے, کتابیں ڈیفینیٹلی لکھی گئی ہیں, اور خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم جس معاملے میں نہیں جانتے تو ان سے پوچھ لو کہ جو جانتے ہیں. لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو جانتے ہیں وہی حق ہو, کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا, یہ پرابلم نہ ہوتا تو آج 72 فرقے نہ ہوتے. ہر بندہ یہ دعویٰ نہ کرتا کہ میں ٹھیک ہوں. تو اس صورت میں جب ایسی سچویشن آ جائے تو پھر انسان کو سرنڈر کرنے کی بجائے خود سوچنا سمجھنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہ بات ایک کوشچن ہوتی ہے کہ جی میوزک تو اسلام میں جو ہے وہ حرام ہے اور یہ اور وہ ہے. یہی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں نے کافی سنا بھی ہے کہ میں اس ٹاپک پہ بات اسی لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں میوزک بالکل اس صورت میں حرام ہے کہ جب آپ اس کو نیگیٹو یوز کریں گے. ٹھیک ہے, وہ جو غنا جس کے بارے میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ میوزک انٹائرلی ڈیفرنٹ ہائٹ کا ہے. وہ کس طرح کا میوزک ہے؟ میں دیکھیں قوالی میں اور جو ہے رومانٹک سانگز جو ہیں اس میں ڈیفرنٹ تو ہے. اب جو چیز میں بڑے آسان ایک ورڈنگ میں سارا اسلام کا جتنا میں نے پڑھا ہے, میں ون ورڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی بھی چیز جو چیز آپ کو خدا اور اس کے رسول کے قریب کرے یا دین کے قریب کرے حرام نہیں ہو سکتی, غیر مستحب ہو سکتی ہے, ناپسندیدہ ہو سکتی ہے, مکروہ ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتی ہے, حرام نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب اس کا یوز ہے. اب دیکھیں وہی چیزیں جو چیزیں تو صریحاً خدا نے حرام کر دیں وہ تو ہو گئی نا, لیکن جن چیزوں کے بارے میں صریح حکم نہیں ہے ان کا یوز ہے نا. اب دیکھیں علم جو ہے وہ علم آپ کا جو ہے وہ ایول جینیسنس بھی تو ہے.
اب اسی علم سے آپ لوگوں کو ڈیزاسٹرز بھی تو کرتے ہو. اب وہی علم تھا نا جس نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ ایٹم بم گرایا, اور وہی علم ہے جو اسی ایٹم بم کی انرجی سے بجلی پیدا کرتا ہے. وہی جو ہے وہ سانپ کے زہر کو وینم بناتا ہے, اور وہی سانپ کا زہر جو ہے وہ انجیکٹ کرتا ہے یا سائنائڈ بنا کے لوگوں کو مارتا ہے. جی یوز ہے. جس طرح آپ ان چیزوں کو یوز کریں گے اس کا خدا حساب لے گا. بڑے واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ انما الاعمال بالنیات, نیت جو ہے اس کا دار و مدار ہے تمہارے عملوں پہ کا سارا نیت پہ. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے پڑھ وہ بھی نماز رہا ہے, ایک بندہ دوسرا وہ بھی نماز پڑھ رہا ہے, ایک بندہ خدا کے لیے پڑھ رہا ہے, ایک بندہ یہ پڑھ رہا ہے کہ میں نماز پڑھوں گا لوگ مجھے حاجی صاحب کہیں گے اور یہ کہیں گے اور وہ کریں گے. تو قرآن پاک میں واضح لفظوں میں لکھا ہوا کہ تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. نہ تو سب کی نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی اور نہ ہی سب کی نمازیں قبول کی حیدر جائیں صاحب گی. یہاں پہ بریک کا وقت ہو گیا. ناظرین ابھی واپس آئیں گے, حیدر صاحب سے ہماری بات جاری رہے گی, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.